آپ کا یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آج جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام وزیر اعظم عمران خان ڈائس پر آ چکے ہیں اور اس جلسے سے خطاب ان کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب محمود خان وزیر اعلیٰ پختونخوا، مراد سعید یوتھ کے رہنما، میرے پروونشل منسٹرز، ممبرز پارلیمنٹ اور میرے سوات کے جنونی ٹائیگرز، میں آپ کا شاندار استقبال کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، میں جو بھی لوگ صرف آپ نے ان کو ووٹ دینی ہے جو بلے کے اوپر کھڑے ہو، اور جو ہمارے تحریک انصاف کے نوجوان بلے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ الیکشن جیتنا ہے۔ اچھا، میں میرے سوات کے نوجوان اور میرے پاکستانیوں، آج میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ آج میں نے خاص اللہ کا صبح اٹھ کے شکر ادا کیا۔ کیا وجہ ہے سوات کے لوگوں میں کیوں اتنا خوش ہوں؟ کیونکہ میں اور میری ٹیم، پاکستان کا فورن آفس، میرا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی، ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں ایمبیسڈر منیر اکرم، 3 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن پاس کریں۔ اب نوجوانوں، اسلامو فوبیا کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 9/11 کے بعد ایک پوری نفرت کی لہر چلی مسلمانوں کے خلاف مغرب میں، اور وہ کیا تھی؟ وہ 2 وجہ پہ تھی۔ ایک کہ انہوں نے دہشت گردی اور اسلام کو اکٹھا کر دیا۔ دہشت گردی کا کوئی دین نہیں ہوتا، اسلام اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں، اس کے باوجود انہوں نے اکٹھا کر دیا اور مسلمانوں کو ایسے تاثر دیا کہ اسلام کی وجہ سے دہشت گردی ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور جو بھی اس کے خلاف مظاہرہ کرے وہ آزادی رائے کے نام پہ، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، وہ اور ہمیں برا بھلا کہتے تھے کہ دیکھیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں۔ 3 سال کوشش کی، OIC کی میٹنگ میں، اسلامک کانفرنس میں، سب سے پہلے 3 سال پہلے میں نے اپنے سارے مسلمان ملکوں کو کہا کہ ہمیں مل کے ہر فورم پہ اس کے خلاف بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی تقریر، وہاں جا کے پہلی دفعہ کسی پاکستان کے سربراہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف بات کی، اور مسلسل میں کوشش کرتا رہا۔ میرے یہاں نوجوان جب بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، سڑکوں پہ نکلاتے تھے، توڑ پھوڑ کرتے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو میں ان کو تب کہتا تھا، نوجوانوں، میں یہ کیس لڑوں گا
اور انٹرنیشنلی میں کیس لڑوں گا. اور کل اور اللہ کا کرم ہے کہ کل یہ فیصلہ ہوا, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہوئی, 57 مسلمان ملکوں نے مل کے پیش کی پاکستان کی ریزولوشن اسلاموفوبیا کے خلاف. صبح سے ساری مسلمان دنیا سے مجھے مبارکیں مل رہی ہیں. اسلاموفوبیا کا نقصان سب سے زیادہ جو مسلمان مغربی ممالک میں تھے ان کو ہوتا تھا. آدمی داڑھی والا نکلتا تھا, اس کو برا بھلا کہتے تھے. عورت, مسلمان عورت حجاب کرتی تھی, اس کو سڑک پہ گالیاں نکالتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور آج سب سے زیادہ جو خوش ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں, بیرون ملک مسلمان ہیں. ہندوستان میں آج کل ہندوستان میں کرناٹکا کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسلمان لڑکیاں حجاب نہیں کر سکتی. اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو حجاب کرنے سے عدالت نے منع کر دیا, کیونکہ وہاں ایک تعصب والی, تنگ نظر والی RSS کی حکومت جو اسلام کے خلاف ہے, مسلمانوں کے دشمن ہے, عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عورت اپنے سر پہ چادر نہیں لے سکتی. یعنی عورتیں کپڑے اتار تو سکتی ہیں لیکن کپڑے پہن نہیں زیادہ سکتی. یہ ہے اسلاموفوبیا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی. اور اب میں سوال پوچھتا ہوں, مولانا فضل الرحمان, میں تمہارے سے سوال پوچھتا ہوں, غلطی ہو گئی, سوری, مولانا نہیں فضل الرحمان, کیونکہ مولانا عالم دین کی میں عزت کرتا ہوں. تو میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں کہ 30 سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں, دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی مغربی رہنما کے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا اسلاموفوبیا کے خلاف, بلکہ کسی سے بات بھی کی؟ جب ہمارے مدرسوں کے بچوں کو آپ نکالتے ہیں عمران خان کے خلاف تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یہودی لابی ہے. تو شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک 30 سال میں نہیں کر سکے. پاکستانیوں, یہ 1973 کے بعد 1973 میں پاکستان کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ 1973 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ اقلیت ہیں. یہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے. اور 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن بنا دیا گیا ہے. میں پوچھتا ہوں, ان پچھلے 35 سال میں جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں اس کے خلاف بات کی؟
کبھی آپ نے OIC میں بات کی اسلاموفوبیا کے اوپر؟ اور خاص طور پہ نواز شریف، جب آپ پرچیاں پکڑ کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرچی اسلاموفوبیا کی بھی پکڑ لینی تھی، ایک کشمیر کی بھی پرچی پکڑ لینی تھی، لیکن جو غلام لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، بلیف سسٹم نہیں ہوتا، ان کا صرف اس طرح کے لوگوں کا جن کا پیسہ خدا ہوتا ہے، جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں، ان کی کانپیں ٹانگیں گی امریکی صدر کے سامنے۔ انسان کو، سوات کے لوگوں، لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، آزاد ہو جاتا ہے انسان۔ ہم نے، میرے ساتھ جو چلے تھے 25 سال پہلے، ہم نے اپنی تحریک انصاف کا نصب العین رکھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے عمران خان امریکی صدر ہو یا دنیا کا جو بھی صدر ہو، اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نوجوانوں، کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہمارے ملک میں جب 2008 سے لے کے 2018 تک یہ دو جماعتوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جب اقتدار میں تھے، 400 ڈرون حملے ہوئے پاکستان پہ، 400۔ ہماری عورتیں، بچے مرے، بے قصور لوگ مرے، ہمارے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے۔ امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے سوات کے لوگوں نے کتنی قربانی دی، کتنے لوگوں نے نقل مکانی کی، گھر اجڑ گئے لوگوں کے۔ تو یہ جو دو ملک کے سربراہ تھے، کبھی انہوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ ایک طرف ہم تمہاری جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے ہیں؟ یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک پہ یہ گزری ہے؟ نہیں گزری۔ یہ کیوں نہیں بولے؟ سوات کے نوجوانوں، آپ باشعور لوگ ہیں، سنیں کیوں نہیں بولے؟ اگر عمران خان کے بھی اربوں روپے ملک سے باہر آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے، میں نے یہاں سے چوری کر کے، میں بھی بڑے بڑے محلات لندن کے اندر میرے ہوتے، بچے میرے محلوں میں رہ رہے ہوتے، بڑی بڑی گاڑیاں میں چلا رہا ہوتا چوری کے پیسے سے، تو میں بھی ان کے صدر کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھا ہوتا۔ کیونکہ جب سوات کے نوجوانوں، جب وہ چاہیں، آج جس طرح روسیوں کے ساتھ، جتنے بھی روسیوں کے بڑے بڑے ان کے بزنس مین کے باہر پیسے پڑے ہیں مغرب کے اکاؤنٹس میں، بینکوں میں، ان کے جائیداد سب ضبط ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی پتا ہے کہ جدھر ان کے پیسے پڑے ہیں، ان کے محلات ہیں، جب چاہے وہ ان کو ضبط کر سکتے ہیں۔ ان کے پیسے نے ان کو غلام بنایا ہے، ان کے چوری کے پیسے نے ان کو جھکا دیا ان کے سامنے، اور انہوں نے اس قوم کو، جو ایک عظیم قوم ہے، انہوں نے ہمیں بھی اپنی حرکتوں سے ہمیں دنیا میں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن لیں کہ ایک قوم، 100 گیدڑوں کی قوم جس کا سردار شیر ہو، وہ جیت جائے گی۔ 100 شیروں کی قوم جس کا
सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। हमारी एक अजीम कौम है, ऊपर करप्ट जब लोग बैठे, एक तो पैसा चोरी करके बाहर ले गए, कौम को मकरूज कर दिया। 10 सालों में इनके 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा पाकिस्तान का, मुल्क को मकरूज कर दिया। बाहर 20-20, 25-25 निजी दौरे किए जब कौम को मकरूज कर रहे थे। और मेरे पाकिस्तानियों, यही नहीं सिर्फ इन्होंने किया, इन्होंने मुल्क के मफादात को अपनी जात के लिए कुर्बान किया। तो मैं आज स्वात के लोगों आपके सामने ये कहना आया हूं कि आप सब इस मुल्क की बका के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों अपने मुस्तकबिल के लिए ये समझ जाएं कि ये जो करप्ट टोला, ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये कर क्या रहे हैं? इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत के एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। ये आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और क्या कोशिश हो रही है? सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे एमएनएस को खरीदने आए हैं, और खरीदने इसलिए आए हैं कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं, और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों। और इन्होंने फैसला किया सबने कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा? नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती, खुल के कह रहे हैं कि हम आते साल नैब खत्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो आने वाले दिन हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है। इसमें फैसला होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। इसमें सब चोर एक तरफ हो गए हैं और इन सब ने मुझे मौका दिया है, जिस तरह मैंने कहा कि इंशाअल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। ये वो लोग हैं नौजवानों, ये वो लोग हैं आज जो ये खौफजदा हैं, जिस चीज से खौफजदा हैं वो ये कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मैं चैलेंज करता हूं सबको कि मुआवजा कर लें कि इनके दौर में हालात क्या थे और हमारे 3.5 साल में क्या। हर चीज में हम इनसे आगे हैं। मुश्किल हालात में पाकिस्तान बना। पहले दिवालिया निकाला हुआ था इन चोरों ने, उसके बाद कोरोना आ गया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अपनी कौम को, हमने जो फैसले किए, अपनी कौम को कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत भी बचाई। दुनिया ये मानती है, दुनिया किस तरफ जा रही थी, हमने दुनिया के मुखालिफ फैसले किए और आज दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान ने अपने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए फैसले किए थे वो सबसे बेहतरीन थे और दुनिया मानती है। दुनिया, हमने उस दौर में एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड की, सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान का इकट्ठा किया
उस टैक्स से 10-10 रुपए हमने पेट्रोल और डीजल कम किया, 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। हमारी टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, इस मुल्क के अंदर कभी इतना ज्यादा ज़राअत के अंदर पैसा नहीं आया। गंदम की रिकॉर्ड, मकई रिकॉर्ड, चावल की रिकॉर्ड फसल। वो मुल्क जिसके जो ज़राअत का मुल्क था, पहली दफा किसानों को इस तरह का पैसा मिला। आईटी, जो नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, रिकॉर्ड आईटी की एक्सपोर्ट्स की। मैं चैलेंज करता हूं, हर चीज में हम इनसे आगे हैं। हम वो हैं जिन्होंने पहली दफा अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचते हुए मौसम की तब्दीली को बचाने के लिए पहले 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में उगाए, अब 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में उगाने जा रहे हैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए। 10 डैम्स शुरू किए हैं पाकिस्तान में। 50 साल के बाद बड़ी डैम्स बन रही हैं। ममन डैम 2025 में, जो सारे पेशावर के इलाके को इनकलाब आ जाएगा, वहां ज़राअत में भी पेशावर के लोगों को पानी भी मिलेगा। उसके बाद दासू डैम, उसके बाद बादशाह डैम 2028 तक बनेगी। जो पाकिस्तान का जो पानी है, जो रिजर्वोयर है, वो दुगना हो जाएगा। इससे और जमीन काश्त में आएगी, इससे और ज्यादा इंशाल्लाह अनाज इस मुल्क में होगा, इससे इंशाल्लाह और खुशहाली आएगी। तो आखिर में स्वाद के लोगों, जरा मुझे अब आपने हाथ उठा के बताना है कि क्या, अभी हाथ नीचे करो, अभी मैं बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं कि एक गेंद से मैं 3 विकेटें गिराऊं? और ये जो लोग हैं, नवाज शरीफ बाहर बैठा है। अच्छा, ये जरा सुने, कभी अपने टेलीफोन के ऊपर कभी गूगल करके देखें कि कभी हुआ है 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। बेटी के नाम में 4 बड़े बड़े लंदन के महंगे इलाके में घर हैं। एक अभी तक रसीद नहीं बता सके कि पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी का पैसा है। उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो भी बाहर बैठा है, उसके बेटे भी बाहर, अरबोपति सारे। इधर हमारा जो 3 के साथ जो शक्ल नजर आती है सूट पहन के, वो सूट इसलिए पहनता है कि जब वो यूरोपियन को मिलता है या अमेरिकी एम्बेसी से लोगों को मिलता है तो बताता है कि सर मैं भी आप ही तरह हूं, देखिए मैंने सूट पहना हुआ, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो शोबाज के आपको पता है मकसूद चपड़ासी कौन है? कौन है मकसूद चपड़ासी? मकसूद चपड़ासी वो है जो शहबाज शरीफ की चपड़ासी बना हुआ था। एक दिन उसको पता चला उसके बैंक में 375 करोड़ रुपया आ गया है और बाकी जो नौकरों के नाम पे 1600 करोड़ रुपया आया। तो जब से अदालत में पूछ रहे हैं कि जी पैसा किधर से आया, तो कभी शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो जाती है, कभी उसका वकील भाग जाता है, डेट्स पे डेट ले रहा है। इसको भी डर लगा हुआ है कि अगर ये इमरान खान रह गया तो ये अगले 2-3 महीने में ये भी जेल में जाएगा। तो ये सारे मुजरिम और मुल्जिम इकट्ठे होके अब कोशिश कर रहे हैं पैसे लगा के कि किसी तरह लोगों को खरीदे। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूं कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? क्या दुनिया की कोई जमहूरियत इसकी इजाजत देती है? क्या कभी बर्तानिया में कभी आपने सुना है जिधर से हमने जमहूरियत लेके आए हैं?
کبھی سنا ہے کہ برطانیہ میں اس طرح کی حرکت ہو؟ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ تم، اور پوری آیت ہے کہ تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ چوری کے پیسے سے سیاستدانوں کو خریدا جا رہا ہے، 20-20 کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے، تو قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ قوم اس کے خلاف کھڑی ہو۔ لہذا 27 تاریخ کو جو میں نے اسلام آباد میں انسانوں کے سمندر کو دعوت دی ہے، اس کو اس قرآن کی آیت کے اوپر دعوت دی ہے، امر بالمعروف۔ میں چاہتا ہوں میری قوم نکلے اور اسلام آباد میں پہنچ کے بتائے دنیا کو کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان چوروں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم ان ڈاکوؤں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم ان منافقوں کے خلاف کھڑے ہیں، ہم ان امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعظم عمران خان سوات میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، عمران خان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، چوری کے پیسے نے اپوزیشن والوں کو دوسروں کا غلام بنا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ کہا کہ شکار کے لیے نکلنے والے 3 چوہوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا، اپوزیشن والے کامیاب ہو گئے تو پہلے نیب ختم کریں گے۔